میرا حضرت کا تعلق 1988 کا ہے. میں نے آج کتنی باتیں یاد کری آپ ان سے پوچھیں. یہ جتنا بڑا آپ کا دارالحدیث ہے اس سے آدھا گراؤنڈ تھا جس میں ہم فٹ بال عصر کے بعد کھیلتے تھے. یہ جتنا بڑا دارالحدیث ہے اس کا آدھا یہ کراچی دارالفتاح کا گراؤنڈ تھا جس میں ہم عصر کے بعد فٹ بال کھیلتے تھے. اور ان کے ہاتھ پہ یہ چوٹ لگی ہے. میرے جملہ یاد رکھنا. آج بھی حسین احمد مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، آج بھی مفتی کفایت اللہ دہلوی، علامہ انور شاہ کشمیری اس جگہ سے پیدا ہو سکتا ہے اگر یہاں شیخ الہند بیٹھ جائے. یہاں شیخ الہند بیٹھ جائے. یہاں شیخ الہند نہیں ہے وہاں مدنی پیدا نہیں ہونا. میں کسی مدرسے میں جاؤں جن سے میرا تھوڑا سا بے تکلفی کا تعلق ہو، وہ مجھے کہنا طلباء میں بیان کرو، میں کہتا ہوں نہیں، اساتذہ میں کراؤ. طلباء میں نہیں، کس میں کراؤ؟ میں کہتا نہیں، استاذ ٹھیک کرو. استاذ ٹھیک ہوں گے طالب علم ٹھیک ہوگا. استاد ٹھیک نہیں ہوگا طالب علم ٹھیک نہیں ہو سکتا. طالب علم وقت کی پابندی کرے گا جب بولے استاد. طالب علم مطالعہ کرے گا جب. طالب علم باصلاحیت ہوگا جب. بس اتنی سی بات. اس لیے میرا رونا اساتذہ ہے، میرا رونا طلبہ کا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً اور عام انبیاء کے عموماً اہل علم وارثین کے ساتھ تعلق قائم فرمایا. ان میں سے ہر نعمت ایسی ہے کہ جس پر تفصیل سے بات کرنے کی اور سننے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم انسان ہیں تو انسان کسے کہتے ہیں. بعض چیز ایسی ہیں کہ جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. آدمی مسلمان نہ ہو تو تب بھی وہ باتیں سمجھ آتی ہیں. آپ اس کو سہولت جس میں آپ کو سہولت ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے. آپ بیٹھ گئے سہولت ہے، آپ بیٹھ گئے سہولت ہے، مجھے کوئی مسئلہ. آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھ گئے، کوئی مسئلہ. ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جو بڑی تفصیل کا تقاضا کرتی ہے. میں جب بات شروع کروں گا تو آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ واقعتاً اس پر وقت کی ضرورت ہے. مجھے لمبے بیانات کا شوق نہیں ہے، لیکن لمبی گفتگو کے بغیر بات سمجھ آتی نہیں.
خصوصاً اہل علم کی مجلس میں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اہل علم کی مجلس میں ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کسی درجے میں اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے۔ میں مختصر وقت میں اس آخری جملے پر بات کرتا ہوں کہ ہم اہل علم ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کمالات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ وجہ کمال اس دنیا میں تیسری کوئی نہیں۔ کمال منحصر ہے اپنی دو قسموں میں، کمال علمی اور کمال عملی۔ طلباء اس کو لکھیں، آپ کو بعد میں احساس ہوگا ہم لکھ لیتے تو اچھا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں خطیب ہے، 2-4 باتیں کرے گا اور کھسک جائے گا۔ میرا حضرت کا تعلق 1988 کا ہے۔ میں نے آج کتنی باتیں یاد کری آپ ان سے پوچھیں۔ یہ جتنا بڑا آپ کا دارالحدیث ہے، اس سے آدھا گراؤنڈ تھا جس میں ہم فٹ بال عصر کے بعد کھیلتے تھے۔ یہ جتنا بڑا دارالحدیث ہے، اس کا آدھا یہ کراچی دارالفتاح کا گراؤنڈ تھا جس میں ہم عصر کے بعد فٹ بال کھیلتے تھے، اور ان کے ہاتھ پہ یہ چوٹ لگی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو ایک بات بتائی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرا کتنا گہرا تعلق ہے، تو آپ معمول کا مولوی خطیب ہمیں نہ سمجھا کریں۔ کمالات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کمال علمی اور نمبر 2 کمال عملی۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی کا نام نہیں ہے۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی کا نام نہیں ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ نبوت کمال علمی کا نام ہے؟ اس دلیل سے پہلے بطور تمہید کے سمجھ لیں کہ کمال کہتے کسے ہیں۔ کمال اس صفت کو کہتے ہیں جس شخص میں ہو وہ دوسرے میں نہ ہو، یا اتنی نہ ہو جتنی صاحب کمال میں ہے، یہ ہوتا ہے کمال۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ وہ وصف جو کسی شخص میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا اتنا نہ ہو جتنا اس میں ہے، وہ اس کا کمال ہوگا۔ کوئی میرا شاگرد کہہ دے کہ میرے استاد جی 4 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں، دوسرا کہہ دے میرے استاد جی 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، تو میرا کیا کمال ہوا؟ میرا کمال تو یہ ہوگا کہ دوسرا نہ پڑھاتا ہو، یا جتنا میں پڑھاتا ہوں اتنا نہ پڑھاتا ہوں، پھر کمال ہوگا نا۔ اس لیے پہلے کمال کا معنی سمجھ لیں، پھر دلیل سمجھنی آسان ہوگی۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ اس میں دلیل، ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نبی دوسرے انبیاء سے افضل ہیں۔ جس پر وحی اصطلاحی آتی ہے اس کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا رسول یا نبی۔ وحی اصطلاحی کا معنی کیا ہے کہ وحی لغوی تو شہد کی مکھی پر بھی آتی ہے، تو میں نے اصطلاحی کا لفظ کہہ کے دفع دخل مقدر کیا ہے۔ دفع دخل مقدر سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ کوئی ایک طالب علم اس کی تعریف کرے گا؟ صدقے جاؤں میں، مجھے پتا تھا یہی معنی کرنا ہے، میں نے اس لیے کہا وہ کرے گا۔ کہہ رہے دفع دخل مقدر کہتے ہیں سوال مقدر کا جواب۔ بھائی مقدر کا معنی کیا ہے؟ سوال مقدر کا جواب تو مقدر کا معنی کیا ہے؟ مقدر کا معنی کرو پھر دفع دخل مقدر ہو۔ اب تعریف کرو۔ دفع دخل مقدر کا معنی سمجھ لیں۔ میرے اللہ کے مجھ پر بڑے کرم ہیں، میں گنوا نہیں سکتا۔
ان میں ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ مشکل سے مشکل بات کو میں اتنا آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایک دیہات کا رہنے والا ان پڑھ مزدور بھی سمجھتا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے اوپر اللہ کے کرم کو بتانا اگر جرم ہوتا تو مفتی رشید احمد اپنی زندگی میں انوار الرشید کبھی نہ لکھواتے۔ یہ بھی دفعہ دخل مقدر ہے۔ جو آپ کو سوالات پہلے میں وضاحتیں کرتا جا رہا ہوں، بعد میں یہ نہ کو اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی تعریف نہیں کر رہا۔ ہر بندہ بتاتا ہے ہماری دکان پر یہ سودا ہے، اس کو لے لو، اس میں کیا اشکال کی بات؟ دفعہ دخل مقدر کا معنی ہوتا ہے دوران گفتگو ایک سوال پیدا ہو، اس سوال کو نقل کیے بغیر جواب دو، یہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ دوران گفتگو ایک سوال پیدا ہو اور سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دیں، یہ ہے دفعہ دخل مقدر۔ دفعہ دخل مقدر پر آپ کو میں ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں۔ ایک ممتحن تھا، اس نے تفسیر کے طالب علم سے امتحان لیا۔ کیا قرآن کریم میں ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، قرآن کریم میں ہے۔ آگے قرآن کریم میں ہے فاتوا حرثکم انا شئتم، اور انا کا معنی اینا بھی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے من اتا امرأۃ فلیس منا، تو کیا جواب ہوگا؟ سوال سمجھے؟ حدیث میں آتا ہے من اتا امرأۃ فلیس، اور قرآن من اتا امرأۃ فی دبرہا فلیس منا، اور قرآن کہتا ہے فاتوا حرثکم انا کا معنی اینا ہے۔ تو اس نے کہا استاد جی آگے بڑھیں، آگے ہے وقدموا لانفسکم، یہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ نہیں سمجھو تم لطیفہ نہیں سمجھ سکتے، دلیل کیا سمجھو گے؟ بتائیں۔ اب اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تم لطیفہ نہیں سمجھ سکتے، دلائل کیا سمجھو گے؟ استاد نے طالب علم سے سوال کیا، قرآن کہتا ہے فاتوا حرثکم انا شئتم، انا کا معنی اینا ہے، اسے وطی فی دبر کی اجازت سمجھ آ رہی ہے۔ حدیث میں من اتا امرأۃ فی دبرہا فلیس منا، اسے فی دبر کی ممانت سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا جی آگے پڑھیں، کیا کہتا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وقدموا لانفسکم، کہتا ہے دفعہ دخل مقدر ہے، اس کا مطلب ہے کرنا آگے سے ہے۔ طالب علم کا جواب ٹھیک نہیں تھا، میں دفعہ دخل مقدر بتا رہا ہوں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ آیت کا معنی وہ ہے، آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ آیت کا یہ معنی نہیں ہے جو طالب علم بیان کر رہا تھا، وہ سمجھا یہ کہ وقدموا لانفسکم معنی یہ ہے، لہٰذا یہ دفعہ دخل مقدر ہے۔ طلباء ہوتے ہیں نا، ایک طالب علم تھا تفسیر کا، تو استاد نے اس سے امتحان لیا۔ قرآن میں ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ بولیے اللہ اکبر۔ تو استاد نے کہا قرآن کریم میں ورضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر۔ وہ طالب علم کہتا ہے یہ حضرت رضوان کی فضیلت جزیہ ہے۔ کمالات کی بولیے، میں نے کہا نا وقت زیادہ چاہیے، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے وقت زیادہ چاہیے۔ میں ایک عنوان پہ بات کرتا ہوں، اس کے متعلقہ اتنی باتیں لاتا ہوں دلائل کے ساتھ کہ صاحب علم کا ذوق تازہ ہوتا ہے۔ ایک ہے کمال علمی اور ایک ہے کمال نبوت۔ کمال علمی ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سے ثابت ہے بعض رسولوں سے افضل ہیں، بعض نبی دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، یہ نص قطعی ہے۔ وجہ فضیلت کیا ہے؟ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہوگا، وجہ
وجہ یا تو علم ہے یا عمل ہے۔ اگر وجہ عمل ہو تو اجماع کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے، اس کا معنی عمل بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم ہے تو اس کا معنی عمل بھی کم ہے۔ تھوڑی بہت نسبت نہیں ہے نا، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، بہت بڑا فرق ہے۔ تو اگر وجہ عمل ہوتی تو نوح علیہ السلام افضل ہوتے، حالانکہ نوح علیہ السلام افضل نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ پتہ چلا کہ وجہ عمل نہیں ہے، وجہ علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ نبی کے نبی سے افضل ہونے کی وجہ علم ہے، تو معلوم ہوا کہ کمال نبی جو ہے، نبوت، یہ کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ باقی اس پہ دلائل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی انبیاء سے زیادہ ہے، آپ اس پر دلائل دیں گے تو یہ مقدمہ مکمل ہوگا نا کہ حضور کا علم زیادہ ہے۔ اب اس پہ دلائل چاہیے، تو وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ میں دیکھیں نا، موضوع چھوڑ رہا ہوں نا، اس پہ دلائل چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم باقی انبیاء سے زیادہ ہے، دلیل پیش کرو، فاتو برہانکم، دلیل پیش کرو۔ میں اب اس پہ دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ آپ کا علم باقی انبیاء سے زیادہ، اس پہ دلائل نہیں دیتے، بس آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ نبوت کمال علمی ہے، ایک دلیل سمجھ آ گئی؟ بولیے۔ بعض انبیاء سے افضل ہیں، تو جس نبی کے پاس جو اس نبی کا کمال زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی افضل ہوگا۔ اگر وجہ کا عمل ہوتی تو نوح علیہ السلام افضل ہوتے، معلوم ہو کہ وجہ علم ہے اس لیے حضور افضل ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کا کمال عمل نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ دوسری دلیل، نبی کا کوئی امتی اور ساری امت مل کر نبی سے نہ علم میں آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی عمل میں، توجہ رکھنا، نہ ہی، یعنی نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے وہ قوم اپنے نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور عمل میں بظاہر بسا اوقات بڑھ جاتی ہے۔ اگر عمل کمال ہوتا تو امت کبھی آگے نہ بڑھتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مکمل قرآن کریم کتنی بار پڑھا؟ یہ تو میرے بیان سنتا رہتے اس لیے بول رہے ہیں، ایک بار پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کتنی بار پڑھا؟ بھائی پورا قرآن نازل ہونے کے بعد ہی پڑھیں گے نا، تو پورا قرآن کتنی بار نازل ہوا ہے؟ عمر کے آخری حصے میں تو مکمل قرآن کتنی بار پڑھا ہوگا؟ ایک بار پڑھا ہوگا، 2 بار پڑھا ہوگا۔ اور ایک امتی ایک قرآن کریم کتنی بار پڑھتا ہے؟ یہ قرآن عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک حج کیا ہے، اور ایک امتی 60 حج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت میں 4 عمرے فرمائے، اور ایک امتی ایک رمضان میں 60 عمرے کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں سنی باتیں نہیں کر رہا، میں علم کی بات کر رہا ہوں جو میرے علم میں ہے کہ فلاں بندہ ایک دن اور رات ایک رمضان میں 60 عمرے کرتا ہے، میرے علم میں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبوت کمال علمی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کی پوری امت نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھتی، اور عمل میں بظاہر، یہ بظاہر کا لفظ یاد رکھنا، بظاہر نبی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کا کمال علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر عمل کمال ہوتا تو ظاہراً بھی امت نبی سے آگے کبھی نہ بڑھتی۔ تو نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی۔ یہ میں نے درمیان میں ایک جملہ کہا بظاہر، اس کا وجہ سمجھ لیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ وجہ، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ایسی ہے اعمال بنی آدم اقوالہم توزن، وزن ہوگا نا۔ قرآن کریم آپ پڑھیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہیں قرآن میں آپ کو اکثر عملہ نہیں ملے گا، احسن عملہ ملے گا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا، ترازو لگیں گے، اور وزن اعمال کی بنیاد تواضع، عاجزی، خشوع، تذلل، یہ چیزیں ہیں۔ وزن اعمال کی بنیاد تواضع، عاجزی، خشوع، اخلاص، کوئی بھی نام دیں، یہ بنیاد ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، جتنا تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے، امت کے اربوں افراد کا علم اتنا نہیں ہے۔ تنہا اللہ کے نبی کا علم امت کے اربوں افراد سے زیادہ ہے۔ میں تھوڑی سی بات پھیر کے کرتا ہوں، یا یہ بات پھر آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں، میں بتا رہا تھا کہ قیامت کے دن وزن اعمال کی بنیاد تواضع ہے، اور یہ یاد رکھ لے تواضع کی بنیاد عظمت ہے۔ جس بندے کے دل میں دوسرے کی جتنی عظمت ہوگی نا، اتنی ہی تواضع ہوگی، اتنی ہی تواضع ہوگی۔ بنیاد معرفت ہے، جتنا پہچانتا ہوگا نا اتنی عظمت ہوگی، اور معرفت کی بنیاد علم ہے، جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوگی اتنی معرفت ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے کئی بار اپنے مدرسے میں دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، باہر سے کوئی عالم آتے ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، بڑے ہیں، کہتے ہیں مصافحہ کر لو۔ اب جو طالب علم ان کو سمجھتا ہے نا، اس کے مصافحے کا طرز اور ہوتا ہے، ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، چوم رہا ہوتا ہے، اور چھوٹا بچہ مصافحہ بزرگ کر رہا ہوتا ہے، دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے، اس بزرگ کو دیکھتا بھی نہیں ہے اور مصافحہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مصافحہ ایسے لیے نہیں کر رہا ہے اس کو بزرگ سمجھتا ہے، وہ اس لیے سب کہا ہے کہ محترم صاحب نے کہا چلو میں بھی کر لوں۔ تو یہ اس بچے کے ذہن میں ان کی عظمت کیوں، تواضع کیوں نہیں آ رہی؟ جی، دل میں عظمت نہیں ہے، عظمت کیوں نہیں ہے؟ معرفت نہیں، معرفت کیوں نہیں؟ ان کے بارے میں معلومات نہیں۔ اب آپ سمجھیں، تنہا پیغمبر کے دل میں جو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے، اتنا پورے عربوں امت کے علم سے اعلیٰ ہے، زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کی جو معرفت ہے وہ عربوں امت کی معرفت سے زیادہ۔ نتیجہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو معلومات ہیں عربوں امت سے زیادہ۔ نتیجہ معرفت زیادہ۔ نتیجہ تنہا حضور کے دل میں جو اللہ کی ذات کے لیے عاجزی اور تواضع ہے وہ عربوں امتوں کے دلوں میں جو تواضع ہے اس سے زیادہ۔ نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ جس تواضع سے ادا ہوا ہے، پوری امت کے اربوں سجدے جس تواضع سے ادا ہوئے ہیں وہ تواضع ان سے اعلیٰ، لہذا پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ بظاہر اہل بدعت نے تحذیر الناس پر دو اشکال کیے ہیں، ان میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے جو کہ بے ادبی ہے۔ مولانا نانوتوی نہیں فرماتے بڑھ جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں بظاہر بڑھ جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بظاہر بڑھ جاتا ہے، انجام میں نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اگر قیامت کو پیغمبر کا عمل تولا نہیں جاتا، اگر قیامت کو نبی کا عمل تول دیا جائے تو امت کے کھربوں عملوں سے نبی کا چھوٹا سا عمل بھی بڑھ جائے گا۔ یہ نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے؟ بولیے۔ یہ میں نے تحذیر الناس کی ایک عبارت کا جواب دے دیا، بتائیں تحذیر الناس مشکل ہے؟ بولیے بھئی، آپ کو جواب سمجھ آ گیا نا؟ کو مشکل ہے؟ تحذیر الناس کو ہاتھ ہی کوئی لگاتا، بہت مشکل ہے۔ ایک کا جواب میں نے دے دیا ہے، ایک جواب ہو اعتراض ہو رہا ہے۔ ٹوٹل تحذیر الناس میں اہل بدعت کے دو اعتراض ہیں، اور ہم نے قسم اٹھائی ہے اس کو کھولنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مشکل بہت ہے، پیچیدہ بہت ہے، مغلق بہت ہے۔ ہر نانوتوی کو کون سمجھے گا؟ کہتے دیوبندی ہیں اور دیوبند کے بانی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہیں آتا۔
کہتے قاسمی ہیں اور قاسم پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں آتا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا المیہ ہے۔ میری باتوں کو میں سمجھتا ہوں میرے بارے میں آپ کیا رائے کا، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ بھی کوئی عالم ہے جو حالات سے اور پروپیگنڈے سے ڈرتے، میں سمجھتا ہوں آپ میں بہت سے لوگوں نے کیا رائے قائم کرنی ہے، عقل سے کام لو۔ میں نے ڈھاکہ شہر میں علماء کے نمائندے اجتماع میں کہا مجھے پوری دنیا میں ایک کانفرنس دکھا دو، عنوان ختم نبوت ہو، میزبان بدعتی علماء ہوں اور دیوبندیوں کو بلایا ہو، دنیا میں ایک بتا دو۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، نہیں سمجھ آئی بات، وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ کانفرنس کا عنوان کیا ہے بولو، میزبان کون ہے؟ بدعتی۔ کبھی دیوبندیوں کو بلایا ہو، کیوں نہیں بلاتے؟ تحذیر الناس۔ یہ تحذیر الناس اتنی اہم ہے کہ پوری دنیا کے دیوبندیوں کو لامساس کہہ دیا ہے، اور دیوبندیوں پر بھی قربان، ان نے بھی اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ بھئی سوچو تو صحیح، ہمارے اوپر سوال کون سا ہے؟ کون سا سوال ہے؟ یہ وہ سوال ہے جب 18 دن کی بحث ختم نبوت کی پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہوئی ہے تو مرزا ناصر نے بھی اعتراض کیا ہے، وہ کون سا سوال ہے؟ میں اس لیے اہل علم سے کہتا ہوں بھی کانفرنس سے کرو، ہم آپ کے خطیب ہیں، لیکن اصل اشکالات بھی حل کرو، قادیانیت کے اشکال بھی حل کرو۔ اب وقت نہیں ہے میں اس سوال کو چھیڑوں گا تو سوال ہی بڑی مشکل سے ہوگا، پھر جواب دینے کے لیے وقت چاہیے۔ کس بنیاد پہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ اہل بدعت کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ قاسم نانوتوی نے کھولا ہے، اندر سے مرزا قادیانی نکلا ہے، یہ دروازہ دیوبندیوں نے کھولا ہے، ان کا ہمارے اوپر اعتراض ہے۔ تو آپ جواب دو نا کہ ہم نے نہیں کھولا۔ یہ کوئی بات ہے کہ مشکل ہے اس لیے ہم نہیں دیکھتے، مشکل ہے۔ میں کبھی مزاح میں کہا کرتا ہوں بھئی مشکل ہے تو آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے تو آپ ہم سے پڑھ لو۔ اب آپ کو پڑھتے بھی سمجھ آتی ہے، کتاب کھولتے بھی شرم آتی ہے، کھولنی بھی نہیں ہے کہ مشکل ہے، پڑھنی بھی نہیں ہے کہ اسے کیوں پڑھیں؟ تو پھر کیسے حل ہوگی؟ دو ہی حل ہے نا بھئی، یا پڑھ لو یا سمجھ لو۔ پڑھنی بھی نہیں، سننی بھی نہیں، کیسے حل ہوگی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبوت، واپس آؤ نا، کمال کی دو قسمیں ہیں، کمال علمی اور کمال عملی۔ نبوت کمال بولیے علمی ہے۔ اب میں بات سمجھانے لگا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء کیوں فرمایا؟ ان العابدین ورثۃ الانبیاء کیوں نہیں فرمایا؟ نبوت کمال عملی نہیں ہے، نبوت کمال علمی ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ آپ وارثین اللہ کے نبی نے کن کو فرمایا؟ علماء کو۔ کیوں؟ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں ہے۔ اب میں ایک بات اور کہتا ہوں جو میرے دل میں تو کہتا جاؤں گا، آپ قبول کر لیں تو مہربانی، نہ قبول کریں پھر بھی مہربانی، بات تو کہنی چاہیے نا۔ نبی کا وارث کون ہے؟ بولیں تو نبیوں والا کام کون کرے گا؟ علماء۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، آپ عالم ہیں؟ نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نبیوں والا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس مدرسے کے محتمم کون ہیں؟ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اس مدرسے میں اہتمام کا کام کرتا ہوں۔ محتمم کون ہے؟ یہ۔ تو آپ کون سے اہتمام کا کام کرتے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں بات؟ بھائی جو محتمم ہے اہتمام کے کام وہ کرے گا نا، دوسرا اہتمام نہیں کر سکتا، اہتمام کی معاونت کر سکتا ہے۔ نبی کا کام عالم کرتا ہے، غیر عالم یہ نہ کہے میں نبی کا کام کرتا ہوں، وہ کہے میں نبی کے کام کرنے والوں کا تعاون کرتا ہوں۔ تو بات سمجھ آئیے؟ کام کرتا ہے یا تعاون کرتا ہے؟ ہمارا قصور ہے کہ ہم سر پہ چڑھاتے ہیں، جب چڑھایا تو برداشت کرو، ہم نہ چڑھاتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں۔ کتنی بھلی سی بات۔ عالم کی آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کو سمجھو اور آگے سمجھاؤ۔ نبی کے وارث علماء ہے، اور یہ وراثت صرف اور صرف مدارس سے ملتی ہے، مدارس کے علاوہ اس وراثت کی اور کوئی جگہ نہیں۔ اب سمجھو مدرسہ کیا چیز ہے۔
میرے ہی ذہن میں نہیں کہ میں کیا ہوں تو آپ میری کیا عزت کریں گے؟ مجھے ہی نہیں پتہ میرے پاس مال کیا ہے، آپ میرا کیا احترام کریں گے؟ بادشاہ کے گھر میں بیٹا عورتوں میں جوان ہوا، بادشاہ کے محل میں سانپ آ گیا، محل کی خادمائیں کہتی ہیں کسی مرد کو بلاؤ سانپ آیا ہے، سانپ آیا ہے۔ وہ بادشاہ کے بیٹا بھی کہتا ہے مرد کو بلاؤ سانپ آیا ہے، سانپ آیا ہے۔ وہ خواتین میں رہا تو اس کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بھی مرد ہوں۔ ہم ایسے ماحول میں جیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے وارث ہیں۔ نبی کے وارث کو پھر نبوت کی طرح جینا چاہیے۔ نبی کا وارث ہو اور علم نہ ہو، نبی کا وارث ہو اور حلم نہ ہو، نبی کا وارث ہو اور غیرت نہ ہو، نبی کا وارث ہو اور حیا نہ ہو، نبی کا وارث ہو اور رات کو تہجد نہ پڑھتا ہو، نبی کا وارث ہو اور بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل پہ غلاظت اور نجاست سے منہ کالا کرتا ہو، یہ وارث ہے نبی کا؟ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ شیطان کا چیلا ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے علم سے؟ کہاں سے اس کو علم آئے گا؟ کہاں سے علم اس کے اوپر کھلے گا؟ کہاں نبوت کی وراثت کا اعلان کرے گا؟ نبی ہیں فائزہ فرغتا، بولی فائزہ فرغتا، اے پیغمبر اجتماعی امور سے فارغ ہو جائیں، فنصب انفرادی عبادات میں لگ جائیں، اور اتنا لگیں فنصب من النصب کہ آپ تھک جائیں۔ عالم یہ نہیں ہے کہ باہر سے تقریر کیا ہے بند کمرے موبائل دیکھے، باہر سے بیان کرے اندر یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائے۔ یوٹیوب کا معنی غلاظت، علمی بات سنیں کوئی اشکال نہیں ہے، علمی سنیں کوئی اشکال نہیں، اس پر تو ہم اعتراض نہیں کرتے۔ تو میں سمجھا رہا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کون ہیں؟ علماء۔ میں نے اس لیے گزارش کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا تعلق اہل علم کے ساتھ قائم فرمایا ہے۔ اہل علم کو عالمانہ شان سے جینا چاہیے، یہ علم کی عزت ہے، علم کی توہین نہ کریں۔ اگر اس علم کی عزت نہیں کر سکتے تو پڑھنا چھوڑ دیں، اس علم کو ذلیل نہ کریں، اس علم کو بدنام نہ کریں، اس علم کی توہین نہ کریں۔ جہاں اس کے طلبہ بھی ہوں گے اور اساتذہ بھی ہوں گے، اساتذہ طلبہ اکٹھے ہوں تو میرے لیے بات کرنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی طالب علم نہیں ہے، بس پھر ٹھیک ہے، ہاں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ خیر میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھ لیں، میرے جملہ یاد رکھنا۔ آج بھی حسین احمد مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، آج بھی مفتی کفایت اللہ دہلوی، علامہ انور شاہ کشمیری اس جگہ سے پیدا ہو سکتا ہے اگر یہاں شیخ الہند بیٹھ جائے۔ یہاں شیخ الہند بیٹھ جائے، یہاں شیخ الہند نہیں ہے وہاں مدنی پیدا نہیں ہونا۔ میں کسی مدرسے میں جاؤں جن سے میرا تھوڑا سا بے تکلفی کا تعلق ہو، وہ مجھے کہنا طلباء میں بیان کرو، میں کہتا ہوں نہیں، اساتذہ میں کراؤ، طلباء میں نہیں، کس میں کراؤ؟ میں کہتا نہیں، استاذ ٹھیک کرو۔ استاذ ٹھیک ہوں گے طالب علم ٹھیک ہوگا، استاد ٹھیک نہیں ہوگا طالب علم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ طالب علم وقت کی پابندی کرے گا جب بولے استاد، طالب علم مطالعہ کرے گا جب، طالب علم باصلاحیت ہوگا جب، بس اتنی سی بات۔ اس لیے میرا رونا اساتذہ ہے، میرا رونا طلبہ کا نہیں ہے۔ میں نے اپنے مدرسے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں سب سے پہلے جو درجہ رکھا وہ درجہ تھا تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا۔ پہلے سال میرے پاس 13 طالب علم ہے، دوسرے سال 35 ہے، تیسرے سال 50 ہے، اب 18واں سال ہے۔ اب ہم نے درجہ کتب شروع کیا ہے، کیوں؟ میں نے طلبہ سے پہلے استاذ تیار کیے، میں نے پہلے استاذ تیار کیے، استاد تیار ہو گئے پھر ہم نے طلباء پہ دینا شروع کیا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں میں اپنے مرکز میں داخل بھی نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے ہیں میں اپنے مدرسے میں نہیں، ملک سے باہر ہوں 6 سال۔ میرے مدرسے کے آج بھی طلباء تہجد پڑھتے ہیں، پہلا گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، فجر کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ میرے مدرسے کا ہر استاد اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ میں طلباء کی بات کروں، اساتذہ کی کر رہا ہوں۔ تو جب استاد فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اشراق پڑھے گا تو طالب علم کو کہنا چاہیے اشراق پڑھا کرو، کہنا چاہیے، خود ہی پڑھے گا۔
میں نے درجہ اولا 1985 میں پڑھا ہے، 1985 سے لے کر آج 1925 تک ہے، شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ میں نے اشراق کی نماز چھوڑی۔ میں آج بھی آپ کے پاس آیا ہوں تو اشراق پڑھ کے آیا ہوں، چاشت پڑھ کے آیا ہوں، رات تہجد پڑھ کے سویا ہوں۔ ہمارے کل بیانات تھے، رات کو 3:30 بجے یہاں پہنچے ہیں، یہ لڑکے گواہ ہیں۔ میں نے پہلے تہجد پڑھے ہیں، وطر پڑھے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے لیے لیٹا ہوں، پھر اٹھ کے فجر پڑھی ہے، پھر تھوڑی دیر لیٹا ہوں، پھر اشراق پڑھے ہیں، پھر چاشت پڑھے ہیں، پھر سفر کیا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں تم نے چاشت کیوں نہیں پڑھے؟ سفر میں ہوں، میں سفر میں نہیں ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، تو نہیں پڑھ سکتا؟ میں کہہ سکتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں میں نے پہلے سادہ تیار کیا۔ استاذ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہ شاگرد کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ استاذ ہو امام ابو حنیفہ، شاگرد کون ہے؟ ابو یوسف، محمد، ظفر۔ استاذ ہو شیخ الہند، شاگرد کون ہے؟ حسین احمد، اشرف علی، انور شاہ۔ اور جب استاد ہم ہوں گے تو پھر بس بات ختم۔ میں اس لیے طلبہ کو نہیں روتا، میں اساتذہ پہ روتا ہوں، اساتذہ پہ۔ میری پوری محنت اساتذہ پہ ہوتی ہے اپنے مدرسے میں۔ کئی تعلق والے مدرسے میں جاؤں، میں کہ تم بھی اساتذہ میں بات کرو، اساتذہ میں بات کرو، اساتذہ سے بات چلاؤ، اساتذہ کا ذوق بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث پڑھ کے میں اجازت دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ او کما قال الحدیث المسلسل بالاولیت۔ میں اس کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جن محدثین سے مجھے حدیث پاک کی اجازت ہے میں آپ کو بھی دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ علیہ ওই অবস্থার মানুষদেরকে বোঝানো বা বুঝে নেওয়া এটা বড় কঠিন, সম্ভব নয়। এভাবে ম্যাকলের যে অবস্থা আমরা দেখছি, মানুষদেরকে বোঝানো এবং বুঝে নেওয়া আমাদের দোনো জায়গার মধ্যে হাজরাতে আসাতে একটা আমাদের কোরবানি ছাত্রদের উপর, যেটা কল্পনার বাইরে। ছাত্র পড়বে না কেন, পড়বে না কেন, এটা নিজের কাছে একটা প্রশ্ন করা জরুরি যে আমার কাছে পড়ে ছাত্র পড়বে না কেন, তার ইলমি ইস্তেদাদ কেন আসবে, এটা নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। তার আমলি ইস্তেদাদ কেন আসবে, এটা নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার। এই প্রশ্নের উত্তর আপনার দিল থেকে বের হবে যে আমি কোরবানি দিয়ে পড়ানি, কোরবানি দিয়ে লেখানি, এটা আমি করতেছি না, পড়ানি আমি করতেছি। আসলে ওলামা যাদেরকে আল্লাহ পাক বানাইছেন, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার ন্যূনতম নিসবত আল্লাহ পাক দান করছেন। ওনারা আসলে দুনিয়ার কোনো ফিকির করার প্রয়োজন আছে কিনা আমার মনে হয়। ওমান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহ ওমান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব। সব বিষয়গুলো আল্লাহ পাকের উপরে যদি আমরা ছেড়ে দিই, আমাদের আকাবের আসলাফদের, বিশেষ করে ওলামায়ে দেওবন্দের যে নিয়ম পদ্ধতি, যে কোনোখান থেকে কোনো অসুবিধা নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, মালি, জাহেরি বাতিনি অসুবিধা দেখা দিলে তালিম ছাত্রদের উপর মেহনত বাড়ায়। নিশ্চয় কোনোখান থেকে খেয়ানত হচ্ছে, যার কারণে বিপদ আসছে, এই পেরেশানি ঠুকছে। বিপদ যদি না আসতো, খেয়ানতের বিপদ ইলমি লাইনে, আমলি লাইনে, তালিমের লাইনে, তরবিয়তের লাইনে, মালি লাইনে ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে এই বিপদ কখনো আসতো না। আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা শোনাই, গত ৩-৪ দিন আগের ঘটনা। একটা বুড়া মানুষ আসছে, জুলেহিয়া গাড়িওয়ালা,
সাধারণ মানুষ শীতে সাদা তবিয়ত। উনি বলছেন আমি এক মাদ্রাসায় বড় চিকিৎ করার জন্য গেছি, তালতলি মাদ্রাসা। সেখানে সুরের মধ্যে আমাদের এখানে কেউ আছে, আমিও আছি, আর কয়েকজন। উনি বলছেন আমি যখন মাদ্রাসায় গেছি পাকশির কাজ করার জন্য, আমাকে মোহতম স্যার জিজ্ঞেস করছেন আপনার বেতন কত ধরতে হবে। বলছেন আমি কাঁদে দিচ্ছি, হুজুর আমাকে আল্লাহ পাক মাদ্রাসায় নিয়ে আসছে, অন্য বহু জায়গায় নিয়ে যেতে পারতেন, মাদ্রাসায় নিয়ে আসছেন, এটা আল্লাহ শুকর আদায় করে আমি শেষ করতে পারবো না। আমার কোনো বেতন দিয়েন না, আমার আপনি যা পারেন তা দিয়ে। ওদিন বয়ান করছেন, কয়েকজন ছিলেন এখানে, ওস্তাদ দল ছিলেন কয়েকজন। উনি জলদল করে কাঁদতেছেন আর কথাগুলো বলছেন আমি অল্প বয়ান করতাম, সেখানে শুধু হাদিয়া গ্রহণ করছি, কোনো সময় গণিও দেখিনি কত দিছে কি হয়েছে। বলছে আমি বাড়িতে ঘর দিছি, এই টাকা দিয়ে বরকত কি হয়েছে আল্লাহ পাক। আমার মেয়ে 3টা বিয়ে দিয়েছে, আমার ছেলে 2টা বিয়ে করেছে, ছেলেদেরকে ব্যবসা ধরাই দিছে। এখন ছেলেরা বলতেছে আপনি চলে আসেন, কাজ করিয়েন না, আপনি আল্লাহ বিল্লাহ করেন, আমাদের জন্য দোয়া করেন, আপনি আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য এটা বলিও সে কাঁদতেছে। আমরা আসলে একদম সাধারণ মানুষের যে বিষয়, ওই বিষয়গুলো আমরা যদি একটু গ্রহণ করি, আল্লাহ পাকের দরবারে যদি আমরা নিজেকে সুপর্দ করি, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সব জরুরতে জাহেরা বাতিনা আমাদের সবকিছু আঞ্জাম বিভিন্ন আটকে দিবে আল্লাহ না। আপনারা হাদিস শরীফের মধ্যে অবশ্যই পড়ছেন যে ব্যক্তির হাম আখিরাত হাম হয়ে গেছে, মান কানাতিল আখিরাতু হাম্মাহু জাআলাল্লাহু দিনাহু ফি কলবি ওয়া জামাআ লাহু শামলা ওয়া আতাতুদ দুনিয়া ওয়া হিয়া রাদ। দেখেন কি অবস্থা, 3টা বিষয় নিয়ে তো আমরা পেরেশান থাকি। 3টে হাদিসের মধ্যে কি আল্লাহর হাবিবের সাথে। আর মান কানাতিদ দুনিয়া হাম্মা জাআলাল্লাহু ফাকরাহু বাইনা আইনি ওয়া ফাররাকা আলাইহি শামলা, বেদিশা হয়ে যায়। ওয়ালা বিয়াতিহি মিনাদ দুনিয়া ইল্লা মা কুদ্দিরা। এগুলো তো আমরা পড়াই। আমার ভাই গোমন সাহেব যেভাবে আপনাদেরকে ছাত্রদেরকে কিভাবে পড়াইতে এখন চিন্তা করেন, উনি আমরা ওস্তাদদেরকে কিভাবে পড়াই, কিভাবে ধরে ধরে টুকরো টুকরো করে মোতাল্লাল ভাবে, সময়ের কোনো চিন্তা ভাবনা নাই, ছাত্রদের আপনাদের পিছনে লেগে বয়ান করছে। তাহলে আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে পড়ানোর জন্য কতটুকু আমরা করতেছি, চেষ্টা করা দরকার, কতটুকু মোকাবেলা করতেছি চেষ্টা করা দরকার। তাও তো আমি বলছি যে আমরা সব দুর্বলতাগুলো নিজেদের উপর আমরা নিয়ে আসি, এগুলো সরানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবাইকে তৌফিক দান করেন। এই সমস্ত মুরব্বী আমাদের কাছে আসতেছেন, হযরতের নেসবতে মানুষ, ওনাদের ওসিয়ত নসিহত আমরা শ্রবণ করা দরকার আমলের নিয়তে। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।